اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنا فضل و کرم کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصہ جنت میں تنہا رہے اور اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے اور کبھی بھی شجر ممنوعہ کے پاس نہ گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور بنی نوع انسان کے پھیلاؤ کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو سمجھا دیا کہ تم لوگ جنت کی ہر چیز، شجر، پھل، پھول، میوے، نہریں، شہد، دودھ، ہر چیز کا مزہ اٹھاؤ، لیکن خبردار ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ایک کمی جو وہ محسوس کرتے تھے وہ دور ہو گئی۔ وہ حشاش بشاش خوش رہنے لگے۔ وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شیطان لعین کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون کھٹکنے لگا اور کسی طریقے سے ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک نورانی صورت بزرگ کے روپ میں ملا۔ پسلی کی ہڈی نرم و نازک ہوتی ہے، اس لیے عورت حسین و جمیل اور نازک ہوتی ہے، لیکن چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے عورت بھی عقل کے لحاظ سے کم عقل اور ٹیڑھی ہی ہے۔ عورت کو ناسمجھ اور کم عقل کہا گیا۔ اسی لیے حضرت حوا علیہ السلام شیطان لعین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور وہ مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا اور دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ آدم اور حوا کے بشری لوازم ابھرنے لگے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو لباس سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلد اپنے ستر ڈھانپنے لگے۔ گویا انسان کی ایک فطری چیز سامنے آ گئی کہ وہ ننگا نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے ستر ڈھانپنے کے لیے درختوں کے چوڑے پتوں کا لباس بنایا اور جسموں کو چھپا لیا اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے سربسجود ہو گئے۔ کریم غفور الرحیم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق نیابت ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اور زمین کو آباد کرو، پھلو پھولو اور پھیل جاؤ، کہ بنی نوع انسان کو ایک معینہ مدت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن اولین جو کہ بنی نوع انسان کا بدترین دشمن ہے وہ بھی زمین پر تمہارے ساتھ ہوگا۔ عداوت ازلی جو اسے آدم علیہ السلام سے ہے وہ حشر تک رہے گی۔ تمہیں بنی نوع انسان کو اس طرح سے نیکی اور بدی، ملکوتی اور طاغوتی یعنی حق و باطل کی دو متضاد طاقتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اور اس طرح اللہ تبارک تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اپنی زمین پر بھیج دیا اور یہاں دونوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تا 38 میں بھی بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 تا 25 میں اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 تا 123 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت سے زمین پر آ گئے۔ یہ دونوں زمین پر آباد کیسے ہوئے، انہوں نے دنیاوی زندگی کیسے شروع کی، یہ سب باتیں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ سنتے رہیں بنت حسین اسلامک ورلڈ۔